السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے تو آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق ملخص علوم الشریعہ کورس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح حق کے ساتھ فہم الحدیث کا حق ادا کرنے توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا سبق بلوغ الورا من ادلۃ الاحکام، اس میں سے کتاب الجامع ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم آج کا سبق ہے ہمارا باب الزہد والورع۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم یہ جانیں گے کہ زہد اور ورع کیا چیز ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ سبق شروع کریں، ہم تھوڑا اس پہ بات کرتے ہیں کہ زہد کیا ہے اور ورع کیا چیز ہے۔ زہد کا معنی ہے دنیا سے بے رغبتی، ٹھیک ہے، دنیا سے بے رغبتی، والورع اور بچنا یعنی حرام چیزوں سے بچنا۔ دنیا سے بے رغبتی، ساری توجہ آخرت کی طرف رکھنا، والورع اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا، حتیٰ کہ جو چیزیں مشتبہ ہو جائیں، جن کے بارے میں انسان کے دل میں شبہ، کوئی شک پیدا ہو جائے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس سے بھی بچ جانا، یہ ہے ورع۔ اسی طرح حضرت سفیان رحمہ اللہ نے زہد کا معنی بیان کیا ہے کہ زہد میں صرف 3 حروف ہیں، زا، ہا، دال۔ تو زا سے مراد ہے زینت دنیا ترک کرنا، ہا سے مراد ہوائے نفس یعنی دل کی خواہشات کو چھوڑ دینا، اور دال سے مراد ہے دنیا کو ترک کرنا۔ کہتے ہیں کہ جب ان چیزوں سے جو شخص منہ موڑ لے تو اسے کہا جائے گا کہ یہ ہے زاہد، ٹھیک ہے، یعنی زاہد کا معنی پرہیزگار ہے نا، زہد پرہیزگاری، بچنا، بے رغبتی اختیار کرنا۔ اسی طرح زہد کی کچھ اقسام ہیں، وہ بھی ہمیں جان لینی چاہیے۔ سب سے پہلے ہے حرام کام میں زہد، یعنی حرام کام سے بچنا، یہ تو فرض عین ہے نا، ہر کسی پہ فرض حرام کام سے بچنا۔ نمبر 2، شبہات میں زہد، یعنی کہ ایسی چیزیں، ایسے کام جن میں شک پیدا ہو جائے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، تو پھر ان کے بھی کچھ مراتب ہوتے ہیں۔ مطلب اگر تو کسی چیز میں شک زیادہ ہے، اس کے خراب ہونے کا، اس کے حرام ہونے کا شک زیادہ ہے، تو پھر اس چیز کو چھوڑ دینا واجب ہے۔ لیکن اگر کسی چیز کے حرام ہونے میں ہمیں کوئی زیادہ شبہ نہیں ہے، کم کم ہی ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے، تو اس سے بھی اجتناب کرنا مستحب ہے۔ تیسری قسم زہد کی، فضول چیزوں میں، فضول کام یا فضول کلام میں زہد ہے، یعنی بے فائدہ کام یا بے فائدہ باتیں، ان سے بچنا۔ مثلا بلا وجہ سوال جواب کرنا، یا پھر بلا وجہ کی چیزیں دیکھنا۔ اب بلا وجہ کی چیزیں دیکھنا یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا موبائل ہے، موبائل میں یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں، مجھے تو ساری چیزوں کے نام نہیں آتے کیونکہ میں ہر چیز یوز نہیں کرتی۔ تو اس طرح سے جو بھی چیزیں ہیں، سوشل میڈیا میں جو کچھ بھی آتا ہے،
तो एक बिला वजह इन चीजों को देखना ना, अपने वक्त गुजारे के लिए देखना, तो ये चीजें जो है इन चीजों से बचना, यही जुहद है। वो चीजें देखें जिससे फायदा हो रहा है। हाँ, आप सोशल मीडिया का यूज करें, जरूर करें, लेकिन इस नीयत से करें कि हम यहाँ से कुछ सीखें। अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम कुछ सीख कर लोगों की इस्लाह करें, तो फिर तो कोई मसला नहीं है ना। लेकिन हम बिला वजह की वीडियोस देखते रहें, बिला वजह की तहारीर पढ़ते रहें, जिसका ना तो हमारी दुनिया में कोई फायदा है हमारे लिए, ना आखिरत में कोई फायदा है, तो फिर वो फजूल है ना। तो इन चीजों से बचना ये भी जुहद में शामिल है। फिर नंबर 4, लोगों से जुहद, यानी बेवजह की मुलाकातें करना, बेवजह की मजलिसें कायम करना, इसमें ना तो दीन का फायदा हो ना दुनिया का हो, बल्कि ऐसी मजालिस कि उनमें झूठ, चुगलखोरी, गीबत और दूसरों का मजाक हो। हंसी मजाक के लिए मजलिसें बना लेना, जमा हो जाना, है ना। जैसे इसी तरह दोस्तें भी इकट्ठी हो जाती हैं, इसी तरह कजन्स इकट्ठी हो जाती है ना, कि आज रात मिलके तो मजे करेंगे, ये वो सारा तो फजूल टाइम वो गुजारते हैं। तो इससे भी बचना चाहिए, ये भी जुहद में शामिल है। नंबर 5, नफ्स में जुहद, यानी नफ्स में जुहद से मुराद क्या है कि अपने नफ्स को बुराई से बचाना, ये नफ्स अम्मारा से बचना, नफ्स मुतमइन्ना को इख्तियार करना, और फिर नफ्स लव्वामा को मजबूत करना, ताकि हमारा नफ्स अल्लाह की याद में रहे, अल्लाह की याद से गाफिल ना हो। इसी तरह हर उस चीज में जुहद जो अल्लाह की याद से दूर कर दे, यानी जो भी चीज अल्लाह की इताअत में रुकावट हो, उससे बचना, ये जुहद है। फिर उसके बाद हम देखते हैं वरा। वरा क्या चीज है? वरा का माना भी बचना, लेकिन हराम कामों से बचना, यानी जो काम बिल ओला ही हराम है, यानी जिनका शरीयत मुतहरा ने बता दिया कि ये काम हराम है, उनसे बचना। बल्कि उनसे बचने के साथ साथ ऐसी हर चीज से बचना जिसमें शुबा हो जाए कि ये हलाल है या हराम है, तो इस चीज से बचना, ये जुहद है, वरा है। ठीक है। बल्कि हम मजीद जुहूद और वरा का फर्क देख लेते हैं कि हर वो चीज, हर वो चीज जिसका आखिरत में हमें कोई फायदा नहीं होगा, उसको छोड़ देना, ये है जुहद। और हर वो चीज जिसका आखिरत में हमें नुकसान होगा, उसको छोड़ देना, ये है वरा। तो मुझे उम्मीद है अब आपको जुहद और वरा का फर्क समझ आ चुका होगा, इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें सही तरीके से जुहद और वरा वाली जिंदगी नसीब फरमाए, आमीन। ताकि हमारी दुनिया भी अच्छी गुजर सके और आखिरत में भी हम कामयाब हो सकें, अल्लाहुम्मा आमीन। तो आइए हम अपना सबक शुरू करते हैं। जी। عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب मुत्तफ़क़ुन अलैहि। जानते हैं ना मुत्तफ़क़ुन अलैहि का क्या माना है? कि इस पर इत्तिफाक किया गया है, किसका? इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम का। तो आइए देखते हैं इस हदीस का क्या माना मफ़हूम है।
وعن النعمان بن بشیر، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا، سمعت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول آپ فرماتے، وَأَهْوَى النُّعْمَانُ اور اٹھا لیا، وَأَهْوَى اور اٹھا لیا یا لے گئے، النعمان نعمان بِإِصْبَعَيْهِ اپنی انگلیوں کو، اِلَىٰ أُذُنَيْهِ اپنے کانوں تک، پھر کیا کہا، ان الحلال بین، بے شک حلال واضح ہے، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَإِنَّ اور بے شک الحرام حرام بین واضح ہے، وَبَيْنَهُمَا اور ان دونوں کے درمیان مشتبہات کچھ چیزیں مشتبہات ہیں، لا يعلمهن نہیں جانتے ان کو، کثیر بہت سے لوگ، من الناس لوگوں میں سے، فمن پھر جو اتقا بچ گیا، الشبہاتی شبہات سے، فقد تو تحقیق یا بے شک، استبرأ اس نے بچا لیا، لدینہ اپنے دین کو، وعرضہ اور اپنی عزت کو، ومن اور جو وقع گر پڑا، فی الشبہاتی شبہات میں، وقع وہ گر پڑا، فی الحرام حرام میں، کرراعی اس چرواہے کی منی، یرعا جو چراتا ہے، حول الحما حولا ارد گرد، الحما چراگاہ کے، یوشکو اس کو شک ہے، ان یقع کہ وہ گر پڑے گا، فی ہی اس میں، الا خبردار سنو، وَإِنَّ اور بے شک، لِكُلِّ مَلِكٍ ہر بادشاہ کے لیے، ایمن ایک چراگاہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا ایک ممنوع چراگاہ ہوتی ہے، الا خبردار، وَإِنَّ اور بے شک، حِمَ اللہ حما چراگاہ یا ممنوع چراگاہ، اللہ اللہ کی، محارمہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، الا خبردار، وَإِنَّ اور بے شک، فی الجسدی جسم میں، مضغۃً ایک ٹکڑا ہے، اذا جب صلحت وہ درست ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، صلح تو صحیح ہوتا ہے، الجسد جسم، کلہ سارے کا سارا، وَإِذَا اور جب فسدت خراب ہوتا ہے، فسدا تو خراب ہوتا ہے، الجسد جسم، کلہ سارے کا سارا، الا خبردار، وہی اور وہ ٹکڑا، القلب دل ہے۔ کیا مفہوم ہے اس حدیث کا؟ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یہ باب کس متعلق ہے، زہد و ورع کے متعلق ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر حرام اور حلال کی بات ہے، مشتبہات کی بات ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ حرام کی پہچان کیسے ہو، حلال کی پہچان کیسے ہو، اور مشتبہات کیا چیز ہے۔ تو دیکھیں، ان الحلال بین، حلال واضح ہے، یعنی وہ چیزیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ حلال ہے، تو پھر وہ حلال ہیں، اسی طرح وہ چیزیں جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ حرام ہے، تو وہ حرام ہے، اور یہ ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح وبینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس بہت سارے لوگ ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، یعنی بہت سارے لوگوں کو نا پتہ نہیں چلتا کہ وہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، بلکہ یہ جو بہت بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں نا، یہ وہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے یا حلال ہے۔ تو جب ہم عام لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، تو آپ نے فرمایا کہ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ تو جو شبہات سے بچ گیا، مشتبہ چیزوں سے بچ گیا، یعنی وہ چیز کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اس کو بھی چھوڑ دیا، فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ تو اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی۔ اب اپنا دین اور عزت کیسے بچا لی؟ دیکھیں، اگر وہ شبہات میں سے چیز جو تھی، اگر وہ حرام تھی، اس نے چھوڑ دی، تو پھر اس کے دین میں اس کو نقصان نہیں پہنچا نا، وہ گناہ گار نہیں ہوگا، اسی طرح اس کی عزت بھی بچے گی، یعنی کہ لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ فلاں بندہ ہے، یہ فلاں کام نہیں کرتا، مطلب کہ قطعی بھی نہیں پتا کہ حرام ہے، بس ڈرتا ہے کہ کہیں حرام نہ ہو تو کرتا نہیں ہے،
تو پھر لوگوں میں بھی تو اس کی عزت ہوگی نا. اور اگر وہ کر لے اور دوسرے لوگ اس کام کو حرام سمجھتے ہوں اور کرنے والا نہ سمجھتا اور وہ کر لے تو لوگوں کی نظروں میں وہ بے عزت ہو جائے گا, لوگ اس کو تان و تشنیع کریں گے, ہے نا. پھر اسی طرح ومن وقع فی شبہات, اور جو پڑ گیا شبہات میں, وقع فی الحرام تو وہ پڑ گیا حرام میں. یعنی اگر ہم یہ سمجھے نا کہ کوئی نہیں, ہمیں کون سا کنفرم ہے یہ حرام ہے کہ نہیں حرام, چلو ہم کر لیتے ہیں, تو جب ہم ایسا کر لیتے ہیں نا تو پھر ہمارا دل تھوڑا نہ ڈر ہو جاتا ہے, پھر ہم آہستہ آہستہ حرام کی طرف چلے جاتے ہیں, کیونکہ ہم شبہات میں پڑھ کے نا حرام کی طرف پہلا قدم اٹھا لیتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہی ہے پہلا قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے, اگلے قدم تو پھر آسان ہو جاتے ہیں. اس لیے شبہات سے بچنا اتنا ضروری ہے, ورنہ انسان حرام کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے. کہتے ہیں شبہات سے بچنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا حرام سے بچنا. کیوں؟ کراعی یرعی حول الحما, کہ کوئی چرواہا ہو اور وہ اپنے مال مویشی اس چراگاہ کے ارد گرد چرا رہا ہو, حالانکہ اس کو شک ہو کہ اس کے مال مویشی اس چراگاہ میں داخل ہو جائیں گے, حالانکہ اسے اس چراگاہ میں جانے کی اجازت نہیں ہے اور وہ اس کے ارد گرد اپنے مال مویشی چراتا ہے, لیکن اس کے مال مویشی اگر وہاں چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ فساد ہوگا نا, وہ کسی کی چراگاہ کو خراب کر دیں گے, پھر ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں گے, کیا کچھ ہوگا, قتل و غارت گری تک بات چلی جاتی ہے, اتنا فساد ہو جاتا ہے زمین میں. اسی لیے کہا کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے, یعنی ایک ممنوع چراگاہ ہوتی ہے جس سے اس نے منع کیا ہوتا ہے. الا وان حم اللہ محارمہ, تو پھر اسی طرح اللہ جو کہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے, پھر اس کی بھی ایک ممنوع چراگاہ ہے, اور وہ کیا ہے؟ محارم, اس کی حرام کردہ چیزیں, حرام کردہ کام ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے واضح طور پر روک دیا ہے ان سے رکنا بہت ضروری ہے, وہ حرام ہے, ان کا ارتکاب کرنا حرام ہے, اور یہ حرام چیزیں ہی اللہ تعالیٰ کی چراگاہ ہے. تو اس چراگاہ کے اندر جانا تو بہت دور کی بات ہے, اس کے ارد گرد بھی نہیں جانا. پھر آپ نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ, خبردار جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ جب وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے, اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے, اور وہ دل ہے. تو یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے نا کہ جو ہمارا دل ہے اگر یہ ٹھیک ہو, تندرست ہو, درست ہو, تو ہمارا پورا جسم چست رہتا ہے, ہم چاقو چوبند رہتے ہیں. لیکن اگر دل خراب ہو, یعنی دلی طور پر ہمیں کوئی پریشانی ہو, تو لگتا ہے پورا جسم ٹوٹ رہا ہے, پورا بدن ٹوٹ رہا ہے نا, ایک ایک عضو بے جان محسوس ہوتا ہے. اسی طرح جب ہمارا دل ہے نا, ہمیں یہ جس کام کا کہتا ہے ہم وہ کام کرتے ہیں. اگر ہمارا دل کرتے ہیں ہم سو جائیں, ہم سو جاتے ہیں. ہمارا دل کچھ کھانے پینے کو کرتا ہے, ہم کھا پی لیتے ہیں. ہمارا دل کرتا ہے کچھ کام کر لیں, ہم کام کر لیتے ہیں. لیکن جب ہمارا دل نہیں چاہتا, دل کہتا ہے کہ نہیں کچھ کھانا پینا, نہیں سونا, نہیں کام کرنا, تو ہم نہیں کرتے ہیں, ہے نا. ہم دل کے مطابق چلتے ہیں. تو جب تک دل صحیح ہے تب تک پورا جسم صحیح ہے, اور جب دل خراب ہوتا ہے, دل میں کچھ کمی بیشی ہوتی ہے تو پورے جسم میں ہوتی ہے. تو دیکھیے کہ کس قدر واضح حدیث ہے نا, کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی حلت کو بیان کر دیا یا اس کی حرمت کو بیان کر دیا, تو وہ چیزیں حلال اور حرام ہیں. اور جن چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائی ہے, پھر ان چیزوں میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس قسم کی چیزیں ہیں. پھر ہم علماء سے پوچھیں گے کہ یہ ہم کر سکتے ہیں کام یا نہیں کر سکتے, اور جو چیز بہت زیادہ مشتبہ ہو جائے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں گری ہوئی ایک کھجور دیکھی,
تو فرمایا کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ یہ صدقہ کے مال سے ہوگی تو میں اسے کھا لیتا، کیونکہ نبی علیہ السلام پر، آپ کی آل پر صدقہ حرام ہے نا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا، حالانکہ پتہ نہیں ہے نا، ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن شک پڑ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صدقے کا مال ہو تو میں اس کو اٹھا کے کھا لوں، تو میرے لیے تو یہ حرام ہے، تو آپ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ تو ہمیں حرام چیزوں سے بچنے کے لیے نا مکروہ چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگر مکروہ چیزوں سے نفرت ختم ہو جائے نا تو پھر ہم حرام میں چلے جاتے ہیں، حرام میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح حق کے ساتھ اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعیس عبد الدینار والدرہم والقطیف ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرضى۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعیسہ ہلاک ہو گیا، عبد بندہ یا غلام، الدیناری دینار کا، والدرہمی اور درہم کا، والقطیفتی اور چادر کا، ان اگر اوتیا اسے دیا جائے، رضیا تو وہ راضی ہو جائے، وَإِن اور اگر لم یؤتا نہ دیا جائے، لم یرضا تو وہ راضی نہیں ہوتا۔ یعنی حدیث میں دینار، درہم اور چادر کا ذکر ایک مثال کے طور پر ہے۔ اس کا معنی یہ کہ انسان دنیا کے لیے اتنا حریص ہو گیا، اتنا حریص ہو گیا ہے کہ اگر اسے دنیا ملتی رہے تو وہ خوش ہے، جہاں پہ دنیا رک گئی وہیں پہ وہ ناخوش ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نا اپنی شخصیت کو کھو دیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا مقام دیا ہے، اللہ کے ہاں اس کا رتبہ کیا ہے۔ بس وہ دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے نا ہر طرح کے حربے استعمال کر لیتا ہے، اپنے آپ کو وہ حقیر سے حقیر تر بنا دیتا ہے، جو کام اس کے کرنے کے نہیں ہے وہ بھی کر جاتا ہے۔ دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے نا وہ طرح طرح کی تنگیاں، مشقتیں بھی برداشت کر لیتا ہے، بس اسے دنیا کا مال چاہیے۔ لیکن اگر اسے دنیا کا مال نہ ملے تو اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات انسان اللہ سے بھی ناراض ہو جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے ہی گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمارے ساتھ ہی ایسے کرنا تھا، تو نے ہمارے ساتھ ایسے کیا ہوا ہے، ہمیں ایسے رکھا ہوا ہے، تو یہ بہت ہی بری بات ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کے پاس بھی کچھ لوگ ایسے آتے تھے کہ وہ آپ سے مانگتے، آپ ان کو دیتے، وہ پھر مانگتے، اب پھر دیتے، اب وہ پھر مانگتے، اب پھر دیتے، اور اگر کبھی نہ ملتا تو ناراض ہو جاتے، کیونکہ مانگ مانگ کے دے دے کے مال ختم ہو گیا آپ کے پاس سے، تو جب نہیں ملا تو ناراض ہو۔ اسی طرح ایک حدیث ہے نا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کا منہ مٹی بھرے گی، ہے نا، انسان کا منہ اس کی قبر کی مٹی بھرے گی، کیونکہ اگر انسان کے پاس، آپ نے فرمایا کہ اگر آدم کے بیٹے کے پاس سونے کی ایک وادی ہو نا، اس کو خواہش ہوگی ایک اور ہونی چاہیے، ایک اور ہو جائے، خواہش ہوگی ایک اور ہونی چاہیے، حتیٰ کہ وہ قبر میں جا پڑے اور یہ خواہشات نہیں ختم ہوں گی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو تو میں آپ کو دوں گا، اگر میری ناشکری کرو گے تو جو ہے وہ بھی لے لوں گا۔ لیکن ہمیں صرف اتنا یاد ہے کہ ہمیں بس ملنا چاہیے، ملنا چاہیے اور ملنا چاہیے، اس پر اللہ کا شکر کرنا ہے، کیسے کرنا ہے یہ ہمیں کچھ یاد نہیں۔ اور جب انسان
اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اس کو دیتا رہتا ہے، اور انسان اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، اس کو بھلا ہی بیٹھا رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، پھر اس سے مال، اپنی نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ تو بعض اوقات تو انسان سمجھ لیتے ہیں، بعض انسان تو سمجھ جاتے ہیں، لیکن بعض اور بھی بگڑ جاتے ہیں، وہ اللہ سے ہی ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ استغفر۔ تو دیکھیں اللہ سے ناراض ہو کر ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ کہیں بھی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا اس پر راضی رہیں، قناعت اختیار کریں، یہ نہ ہو کہ ہم مزید مزید کی حرص رکھتے رکھتے بس دنیا کی حدیث میں ہی اس دنیا کو چھوڑ جائیں اور سارے کا سارا مال دنیا میں ہی دھرا رہ جائے۔ جو چیز آگے جانی ہے ہمیں اس پر حریص ہونا ہے، نہ کہ مال و دولت پر۔ ہاں، جتنی ہماری ضرورت ہے اس کے مطابق ہمیں کرنا چاہیے، لیکن جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ اگر ہم دنیا کے حریص اس لیے ہیں کہ ہم اس مال و دولت کے ذریعے اللہ کے بندوں کی مدد کریں، پھر تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اپنے ہی تجوریاں بھرتے جانا ہے تو پھر اس میں حرج ہے، پھر یہ ناجائز ہے۔ اس لیے دنیا کی خاطر اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی جب ہم اختیار کرتے ہیں نا تو پھر بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی ہمیں ضرورت بھی فیل نہیں ہوتی، ہم نے تو بلا وجہ ہی اپنی ضروریات کو بڑھا چڑھا دیا ہے۔ یعنی کہ ضرورت کیا ہوتی ہے؟ بس وہ چیز ضرورت ہے جس کے بغیر قطعاً گزارا نہیں ہے، بس وہ چیز ضرورت ہے، باقی جو اس کے علاوہ ہے وہ غیر ضروری ہے، وہ تو ہماری خواہشات ہیں۔ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے نہ بھاگیے، ایسے ہی تھک جائیں گے ہم لوگ، لیکن ہماری خواہشات پوری نہیں ہوں گی، ہم نہ تو خدا کو راضی کر پائیں گے، نہ ہم اپنے دل کو راضی کر پاتے ہیں، نہ ہماری دنیا بنے گی نہ ہماری آخرت بنے گی۔ بہتر یہ ہے ہمیں اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہے انشاءاللہ۔ تو آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك۔ اخرجہ البخاری۔ کیا معنی مفہوم ہے اس حدیث کا؟ وعن ابن عمر، ابن عمر یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، آخذ پکڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بمن کی بھی میرا کندھا، ٹھیک ہے، منکب کندھے کو کہتے ہیں، فقال تو آپ نے فرمایا، کن تو رہ فی دنیا دنیا میں، کأنک غریب گویا کہ تو غریب ہے یا پردیسی ہے، ٹھیک ہے، یہاں غریب کا معنی ہے پردیسی، او عابر سبیل یا پھر مسافر ہے۔ وکان ابن عمر یقول، وکانا اور تھے، ابن عمر حضرت عبداللہ بن عمر، یقول فرماتے، اذا جب امسیتا تو شام کرے، فلا تنتظر تو نہ تو انتظار کر، الصباح صبح کا، وَإِذَا اور جب اصبحتا تو صبح کرے، فلا تنتظر المساء تو نہ تو انتظار کر، المساء شام کا۔
वखुद और हासिल कर ले मिन सिहती का अपनी सेहत से, लिसकामिक अपनी बीमारी के लिए, व मिन हयाती का और अपनी जिंदगी से, लिमौतिक अपनी मौत के। क्या हासिल करना है? तैयारी। यानी जब आप सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तो तब आप वो काम कर लें जो आप बीमारी में नहीं कर सकते। और वमिन हयाती का और अपनी जिंदगी में अपनी मौत की तैयारी करें। तो क्या माना मफहूम है इस हदीस का? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का कंधा पकड़ के कहा कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम परदेसी हो, और आबिर सबील या फिर मुसाफिर हो। परदेसी, परदेसी क्या होता है? यानी कि जो अपना वतन छोड़ के कहीं और रहता है, अपना शहर छोड़कर कहीं और रहता है ना, अपनी अपनी जाए मकाम छोड़कर कहीं और रहता है। तो जो बंदा अपने असल घर से हट के कहीं और रहता हो वो परदेसी होता है ना। तो वो वहां पर किस हाल में रहता है, ये शायद आप लोगों को अंदाजा होगा ना, किस हाल में रहता है। परदेश में इंसान कितना माल इकट्ठा कर लेता है, क्या जायदादें बना लेता है, कितना कुछ बना लेते हैं वो अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, परदेश में रह के, परदेसी जगह पर। इसी तरह और आबिर सबील और मुसाफिर जो सफर में है, सफर करता है, उसके पास कितना सामान होता है, वो कितना सामान उठा के लेके जाता है ना। यानी जो परदेसी है वो तो चलो फिर थोड़ा बहुत सामान अपने लिए फराहम करता है, अपने आप को मुहैया करता है। जो आबिर सबील है, जो मुसाफिर है, वो तो परदेसी से भी कम सामान रखता है। ऐसे ही है ना। तो आपने यही फरमाया कि दुनिया की जिंदगी ऐसे गुजारो कि तुम इसमें परदेसी हो या तुम खुद को इसमें मुसाफिर समझो। यानी कि दुनिया का माल मता इकट्ठा करने में ना लगो, तुमने तो इस जगह को छोड़ जाना है। दुनिया तो तुम्हारी मंजिल नहीं है, तुम्हारी मंजिल तो आगे कोई और है। तो जब इंसान को पता होता है ना कि मेरी मंजिल तो कोई और है, ये मंजिल नहीं है जहां मैं रह रहा हूँ, तो फिर वो वहां रहने के लिए क्या कर लेता है। फिर तो उसको कोई फिक्र नहीं होती ना कि मेरा लिबास कैसा हो, मेरी बोदोबाश कैसी हो, मेरी जबान कैसी हो, वहां के लोगों के मुताबिक मेरा जो है उठना बैठना, मेरा रहन सहन कैसा हो, कोई फिक्र नहीं होती ना उसे। क्योंकि उसको पता है मैंने कुछ देर यहाँ रहना है, फिर मैंने चले जाना है। और अगर जो मुसाफिर है, उसे तो इन चीजों से भी कोई गर्ज है ही नहीं है। इसीलिए आपने फरमाया कि दुनिया में तुम रहो ही ऐसे जैसे तुम परदेसी हो या फिर तुम मुसाफिर हो। बस अपनी आखिरत की तैयारी करो, अपनी अगली मंजिल की तैयारी करो। ये तो मंजिल नहीं है, इसको तो तुमने छोड़ जाना है। ये इसलिए फरमाया जा रहा है कि दुनिया में रहते हुए ज़ुहद इख्तियार किया जाए, वरा से काम लिया जाए। ये हदीस उसी बात की तरफ इशारा कर रही है। फिर अगली बात इब्ने उमर की अपनी है। वकान इब्न उमर यकूलु, और इब्ने उमर फरमाते हैं, यानी आगे इब्ने उमर ने फरमाया कि इज़ा अमसैता, जब आप शाम करते हैं, फला तंतज़िर सबह, तो सुबह का इंतजार न करें। व इज़ा अस्बहत फला तंतज़िर मसा, और जब शाम सुबह करे तो शाम का इंतजार न करें। यानी कि जब आपके यहाँ शाम हो गई है ना, अब आप सुबह की प्लानिंग ना करें, बल्कि आप ये सोचें कि मुझे अगला सांस भी आना है या नहीं। आप वो तैयारी करें, ना कि ये सोचें कि सुबह उठ के हमने कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या करना है ना। हम तो यही सोचते रहते हैं। ये कभी किसी ने सोचा कि अब शाम हो गई है तो मुझे अगला लम्हा भी नसीब होगा या नहीं, मैं अपनी कब्र के लिए क्या तैयारी कर रहा हूँ, मैं अपनी आखिरत के लिए क्या तैयारी कर रहा हूँ। क्या हमने ये सोचा? नहीं सोचा ना। ये सोचना चाहिए। इसी तरह हम जब सुबह करते हैं, यानी हम उठते हैं, हम ना सुबह सुबह उठ के शुरू करते हैं कि हमने क्या करना है, हमने कहाँ जाना है ना, हमने क्या पहनना है, क्या खाना है। तो अभी हम नाश्ते के दस्तरखान पे बैठे होते हैं तो हम पूछ रहे होते हैं अब अगले वक्त के लिए क्या बनाएं।
वहीं पे बैठे बैठे शाम तक की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, मगर उस वक्त हमारे जहन में कहीं भी ये बात नहीं आ रही होती कि पता नहीं हमें अगला लम्हा भी नसीब होना है या नहीं। हम कभी भी आपस में ये बात नहीं करते कि अब हमें अपने अगले लम्हे के लिए तैयारी करनी चाहिए, अपनी मंजिल जो अगली आखिरी मंजिल है, असल मंजिल है, उसकी तैयारी करनी चाहिए। उसकी नहीं हम तैयारी करते, बाकी पूरी दुनिया की हम तैयारी कर लेते हैं, है ना। तो इस चीज पे हमें गौर फिक्र करना चाहिए। इसी तरह इब्ने उमर का फरमान है, वखुद मिन सिह्हतिका लिसक़मिक, यानी कि अपनी सेहत में, अपनी तंदुरुस्ती में तुम अल्लाह ताला की इबादत कर लो, ताकि, क्योंकि जो वक्त है ना वो इंसान पे एक जैसा नहीं रहता, कभी इंसान तंदुरुस्त होता है, कभी बीमार हो जाता है। तो जब बंदा बीमार होता है ना, कि बीमारी की हालत में, तो उस तरह से अल्लाह ताला की इबादत नहीं की जा सकती जैसे एक सेहतमंद बंदा कर लेता है, तंदुरुस्ती की हालत में कर लेता है। इसीलिए तो नबी ने सामने फरमाया कि अल्लाह ताला को ना एक तंदुरुस्त बंदा बीमार बंदे की निस्बत ज्यादा पसंद है, क्योंकि बीमार जो बंदा है वो, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इबादत करना, लेकिन जो तंदुरुस्त है उसकी इबादत में जो आजिज़ी होती है, जो खुशू खुजू होता है ना, वो बीमार बंदे की इबादत में नहीं होता। तो जाहिर है फिर अल्लाह ताला को तो वही इबादत पसंद है ना जो बिल्कुल खालिस है, आजिज़ी वाली है, खुशू खुजू वाली है, वो अल्लाह को ज्यादा पसंद है, और वो तंदुरुस्त बंदा ही कर सकता है। इसी तरह आपने फरमाया वमिन हयातिका लिमौतिक, और अपनी जिंदगी में अपनी मौत की तैयारी कर लो, क्योंकि जब हम मर जाएंगे ना, फिर हम आखिरत की तैयारी नहीं कर सकते मरने के बाद, बल्कि हमें अपनी जिंदगी में ही अपनी मौत की तैयारी करनी है, अपनी आखिरत की तैयारी करनी है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी नसीहत है, ये वसीयतें नहीं समझ लें आप इनकी। तो अगर हम इस हदीस को समझे तो वाकई ही इसका ताल्लुक बन रहा है ना बाबु ज़ुहद वल वरा से। इसी मुनासबत से इस बाब का नाम ये रखा गया है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला वाकई ही हमें हकीकतन जाहिद बना दे। आमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया में इस तरह से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए कि हम दुनिया में रहते हुए अपनी आखिरी मंजिल को हर लम्हा याद रखें और उसके लिए तैयारी करें। आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।